ہم کسی باغیچے میں اگر جاتے ہیں، وہاں ہریالی پر نظر پڑتی ہے، ہماری آنکھوں کو بھی تازگی محسوس ہوتی ہے، ہمارے دماغ کو بھی فرحت اور خوشی دل کو محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں اس ماحول کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کتنا پیارا باغ ہے، کتنا پیارا گارڈن ہے۔ مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس ہریالی کے لانے میں، اس باغ کے لہلہانے میں کتنے لوگوں کی محنت لگی ہوگی۔ پہلے زمین ہموار کی گئی، اس کے بعد مزدوروں نے اس زمین کو نرم کیا، اس کے بعد کھاد ڈالی گئی، اس کے بعد ہریالی لگائی گئی، اس پر محنت روزانہ کی گئی، اور اس کو اس طریقے سے تر و تازہ رکھا گیا۔ کئی لوگوں کا پسینہ اس کے پیچھے بہا، اس طرف بہت کم لوگوں کا ذہن جاتا ہے۔ یہی حال میرے اور آپ کے ایمان کا ہے۔ میں دنیا میں آیا، آنکھیں کھولا تو میرے والد بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا معبود اللہ ہے، میری والدہ بھی کہہ رہی تھی ہمارا معبود اللہ ہے۔ آپ بھی جب دنیا میں آئے تو آپ کے بھی والدین یہی کہہ رہے تھے، یعنی ہمیں ماں پیٹ سے ایمان مل گیا۔ اللہ کیا ہے ہم بچپن سے سن رہے ہیں، ہمارے نبی کا نام کیا ہے ہم بچپن سے سن رہے ہیں، طریقہ کیا ہے یہ بھی بچپن سے سن رہے ہیں۔ گویا کہ ایمان ہمیں مل گیا، ہمیں حاصل کرنا نہیں پڑا۔ اس لیے کبھی میرے دل میں یہ احساس نہیں جاگا، نہیں بیدار ہوا کہ یہ جو ٹوپی آج میرے سر پر ہے، یہ جو چہرے پر سنت رسول ہے، یہ جو جسم پر اسلامی لباس ہے، اور دل میں جو خدا کی پہچان ہے، یہ کیسے آئی، اور میرے باپ دادا تک یہ ایمان کیسے پہنچا، اور ان سے پہلے ان کے باپ دادا تک یہ ایمان کیسے پہنچا، اس طرف کبھی بھی میرا ذہن نہیں گیا۔ اس ایمان کو پہنچانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیت، کس قدر مشقتیں برداشت کی، باوجود اس کے کہ آپ کو اختیار تھا کہ آپ پسند کریں تو ہم آپ کے لیے دنیا کے عیش و عشرت کے سامان مہیا کر دے، آپ کے قدموں میں ڈال دے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے اس کو پسند نہیں کیا، تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے نبی نے تو بڑی عیش و عشرت سے زندگی گزاری اور ہمیں یہ کیسی زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ ہر موڑ پر ہماری فکر، ہر موڑ پر ہماری کڑن، ہر موڑ پر ہماری طلب، اسی میں پوری زندگی میرے اور آپ کے آقا نے گزار کر اس دنیا سے چلے۔ لیکن جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر
तमाम सहाबा जो वहां मौजूद थे उन्हें जिम्मेदारी सिपुर्द की और उस जिम्मेदारी को सिपुर्द करके हर उम्मती पर एक जिम्मेदारी डाल दी और उस जिम्मेदारी को अदा करना अब हर उम्मती का काम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फल युबल्लिग शाहिदुल गाइब, हाजिरीन गायबीन तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। सहाबा ने इस जुमले को सुना, अपने दिल में बिठाया, अपने दिमाग में बिठाया और पूरी जान तोड़ मेहनत करके जितनी उनकी ताकत थी, जितनी उनकी कुदरत थी, मेहनत की और फिर दुनिया तक उस दीन को पहुंचाया जिसके बारे में मेरे और आपके आका ने फरमाया था फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइब। कितनी कुर्बानियां। दीन तो ऐसे ही नहीं समझ में आ जाता और ऐसे ही किसी को कलीमा नसीब नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत कुर्बानियां सहाबा ने दी, बहुत कुर्बानियां सहाबा ने दी है। मेरे लिए बोलना आसान, आपके लिए सुनना आसान, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो चीजें सामने आती हैं तो उस वक्त एहसास होता है कि दावत का काम कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह जिससे लेता है वो खुश नसीब होता है। तो ये जो जिम्मेदारी डाली है अल्लाह के रसूल ने हर उम्मती पर डाली है कि जो भी मेरे पास इल्म है, अहादीस का इल्म है, तारीख इस्लाम का इल्म है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आगे तक उसे पहुंचाऊं। इसी जिम्मेदारी को महसूस किया था बहुत से अल्लाह वालों ने। उन्हीं में से एक बहुत ही अजीम इंसान, अजीम शख्सियत हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने इस जुमले को अपने दिल में बिठाया, दिमाग में सजाया और फिर उस जुमले पर अमल करने के लिए अपनी जिंदगी सर्फ कर। फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइब, ये जो जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल ने दी थी हजरत जी इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने उस जिम्मेदारी को ओढ़ना बिछोना बना लिया और लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए अपनी जान भी लगाई और अपना माल भी लगाया। वही किरदार जो सहाबा ने अदा किया कि जान भी उनकी, माल भी उनका और पैगाम अल्लाह का, उसी काम को अंजाम दिया है हजरत जी इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने। तो ये जो मुरव्वजा दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत अल्लाह ने हजरत जी इलियास रहमतुल्लाह अलैह पर खोली है, ये कोई मामूली काम नहीं है। इसका एहसास हमारे दिलों में पैदा हो जाए। और हजरत जी इलियास रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि तुम कहते हो मेरा काम मेरा काम मेरा काम, आखिर ये तुम्हारा काम है क्या? तो हजरत जी इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखी जुमला कहा, तारीखी जुमला फरमाया कि मेरा काम तो एक बेवा का रोना है, एक रांड का रोना है कि जिस तरह एक बेवा अपने शोहर के जाने के बाद रोती है और उसके रोने में कोई मिलावट नहीं होती, तड़प होती है, फिक्र होती है, कुड़न होती है और हर मोड़ पर वो अपने शोहर को रो रो कर याद करती है और कहती है ऐ काश कि आज मेरे शोहर होते। बस यही मेरा रोना है कि वो उम्मत ना रही, वो इंसानियत ना रही, वो लोग जो अल्लाह से मांग कर अपने जानवरों को जिंदा कर लिया करते थे, वो लोग जिनकी दुआओं पर आसमान के फरिश्ते उतर जाया करते थे। उनका यकीन ऐसा था
کہ آسمان میں بادل نہیں، لیکن یقین ایسا کہ ہاتھ اٹھاؤں گا تو بارش برسے، وہ امت نہ رہی، وہ امت نہ رہی۔ اس امت کو امت بنانے کے لیے میں یہ رونا دھونا کر رہا ہوں اور یہ کام میں کر رہا ہوں۔ یہ حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ کی تڑپ تھی، فکر تھی، کڑن تھی، اور جس کی بنیاد پر اللہ نے ایسی مقبولیت دی، ایسی مقبولیت دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 100 سال ہو گئے، اللہ نے آج بھی حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے جو کام شروع کیا تھا، آج بھی کروڑوں کی تعداد میں آج بھی الحمدللہ دنیا میں کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اس میں حصہ لگ جائے، ہمارا اس میں حصہ لگ جائے۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ 2 صفات ہمیں پیدا کرنی ہے، 2 صفات، اور دعوت کا پورا کام انہی 2 صفات کے لیے اللہ نے شروع فرمایا ہے۔ نمبر 1، بندوں کو احساس دلانا اور خود بھی احساس پیدا کرنا کہ میں بندہ ہوں خدا کا، بندگی کا احساس پیدا کرنا، یہ ایک صفت ہر انسان میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے۔ دوسری صفت، امتی کو یہ احساس ہو جانا کہ میں محمد کا امتی ہوں اور ان کے نقش قدم پر مجھے چلنا ہے۔ بس ان 2 مقصد، یہ 2 مقصد ہیں ہماری مروجہ دعوت و تبلیغ کے، کہ ہم ان 2 مقصدوں کو خود بھی سمجھ لے وے اور انسانیت کو سمجھا دے وے۔ اس کے لیے یہ سب چلت پھرت، اپنا جان، اپنا امال اور اپنا وقت، یہ سب ہم کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ایک جھلک ہے صحابہ اکرام کی، ایک جھلک ہے صحابہ اکرام کے طریقے کی کہ انہوں نے جس طریقے سے سب کچھ اپنا لٹایا اس دین کی خاطر، تو ہمارا بھی یہ کہیں نہ کہیں ان کی جھلک ہے کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے اس خدا کے بول بولتے ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ جماعتیں نکل رہی ہیں، 40 دن جا رہی ہے، اللہ کے لیے نکل رہے ہیں، سیکھنے سکھانے کے لیے نکل رہے ہیں، پیغام رسانی کے لیے نکل رہے ہیں، مال اپنا، وقت اپنا، جان اپنی، اسی صورت کو پیدا کرنے کے لیے حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی صرف کر دی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں پہچان کرنی ہے، خود بھی پہچان کرنی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، میں کس کا بندہ ہوں، میرا معبود کون ہے، اور میں کس کا امتی ہوں، میرا رسول کون ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، اور مجھے کیا کچھ ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ اگر چیز ہم سمجھ گئے اور سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ اللہ نے ہمیں قبول کر لیا۔ آج تقریباً 35 کروڑ افراد اس دعوت و تبلیغ کی مروجہ محنت سے الحمدللہ جڑے ہوئے۔ اس وقت 35 کروڑ تقریباً، یہ اللہ نے ایک مقبولیت دی، ایک قبولیت دی، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس کام میں لگ کر محنت کریں، انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائے۔ آج دیکھیں نا کہ کیا حال ہے انسانوں کا، معلومات کی کمی نہیں، لیکن اعمال پر کون ہے؟ حی علی الصلاۃ پر کس کا دل دھڑک رہا ہے؟ اللہ اکبر کی صدائیں سن کر کون کام چھوڑ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا 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 انسانوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے، اس دنیا کو نکالنا یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے۔ اللہ 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 یہ دل میں لانا یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے۔ نبی کا طریقہ ہی کامیابی کا ضامن ہے، اس کا احساس دلانا یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے۔
सहाबा अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी भी पैरवी कर लोगे नजात पालोगे। ये एहसास इंसानियत में बेदार करवाना, ये दावत व तबलीग का मकसद है। बिछड़े हुए इंसानों को अल्लाह से मिलाना, ये दावत व तबलीग का मकसद है। सोए हुए इंसानों को जगाना, ये दावत व तबलीग का मकसद है। तरीके पर लोगों को खड़ा करना, ये दावत व तबलीग का मकसद है। इसलिए करोड़ों रहमतें नाजिल हो हजरत जी इलियास रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र पर, कि अल्लाह ने उनके जरिए एक ऐसा काम जारी वो सारी फरमाया कि जिस काम से हर शख्स, हर फर्द किसी भी उम्र में फायदा उठा सकता है। बहरा हो, अंधा हो, कमजोर जहन वाला हो, इस मेहनत में आ जाए, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जब भी मौका मिलता है, कि इस वक्त ईमान को बचाना यह सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। यह फितनों का दौर है, और ऐसे फितने आ रहे हैं, ऐसे अंदाज में आ रहे हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। ऐसे दौर में चंद एक जगह बाकी हैं कि जहां रहकर, जिनसे जुड़कर, जिनसे लगकर, जिसमें रहकर हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। उन्हीं जगहों में से एक बहुत बड़ी जगह और बहुत बड़ी मुबारक मेहनत, ये हमारी दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत है, कि अगर इंसान सही तरीके से, सही नहज के साथ, जो हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ बता गए हैं, उस नहज के साथ अगर हम इस मुबारक मेहनत को करेंगे, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, उम्मीद ही नहीं, अल्लाह की जात से यकीन है कि कम से कम मरते वक्त मेरी और आपकी जबान पर कलीमा आ जाए। इतना फायदा तो इंशाअल्लाह कम से कम इस मुबारक मेहनत में लगने का हमें मिल जाएगा, कि हम अपनी ईमान की सलामती के साथ उस परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होंगे। कैसे कैसे लोग इस मुबारक मेहनत से बदलें, कैसे कैसे लोगों को इस मुबारक मेहनत की बरकत से अल्लाह मिला, कैसे कैसे लोग जिन्हें सरकारें नहीं सुधार सकी, अल्लाह ने इस मेहनत की बरकत से उन्हें सुधार दिया। जिन्हें कोई नहीं सुधार सका और ये कह गए कि इसका तो कोई भला नहीं कर सकता, वो इस मुबारक मेहनत में आकर अनमोल मोती बन गए, और खुद नहीं बना बल्कि लाखों लोगों की हिदायत का जरिया बन गया। इसलिए फायदा भी इसका जाहिर है, इसका फायदा भी जाहिर है, इसकी तारीख भी जाहिर है, और इसकी सब चीजें नफा भी जाहिर है, सब चीजें जाहिर हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिल में बिठा लें कि मुझे इस मुबारक मेहनत में लगकर अपने अकाबिरीन असलाफ ने जो उसूल आदाब इस काम के बताए हैं, उस नहज पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारना है। हजरत मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना अहमद लाड साहब दामत बरकातुहुल आलिया एक खास जुमला इरशाद फरमाते हैं, हमेशा अक्सर फरमाते हैं हजरत इज्तिमात के मौके पर या किसी अहम मौके पर, कि काम कैसा करना है, काम की शक्ल क्या है, काम का नहज क्या है, काम का तरीका क्या है, ये हमें हमारे अल्लाह वाले बता गए हैं। अब बस हमें उसके मुताबिक काम करना है। ये बहुत बड़ा जुमला है, ये बहुत तारीखी जुमला है, इस वजह से कि जब एक मकसद, एक मंजिल, एक रास्ता हमें मालूम होता है कि इस पर चलना है और पार हो जाएंगे, तो ये सबसे बेस्ट पता होता है इंसान के लिए पहुंचने का। तो जब हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ ने जो उसूल आदाब अल्लाह वालों की मातहती में बनाए और उन उसूल आदाब पर हम चलेंगे, तो जाहिर सी बात है नुकसान का तो कोई
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو حضرت یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ارشاد فرماتے ہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بڑوں کی طرف سے حکم آ جائے اس کے مطابق ہم کام کریں، سمجھ میں آوے نہ آوے ہم کام کریں، کیونکہ بڑوں پر اللہ جو باتیں کھولتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہماری سمجھ میں نہ آوے لیکن اس کا فائدہ بعد میں ظاہر ہو. اس لیے یہ کام سادگی والا کام ہے، یہ کام عاجزی والا کام ہے، یہ کام اپنے کو کھپانے والا کام ہے، یہ کام اپنے کو مٹانے والا کام ہے، یہ کام اپنے کو گمنام کرنے والا کام ہے. پھر دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیں حالات کیا ہیں، ابھی مولانا بول کر بھی گئے اعلان میں، بڑے پرخطر حالات، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کا کام نہ کبھی بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہوگا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. لاک ڈاؤن کے موقع پر اتنے ساری کارگزاری آئی، بہت ساری اللہ کے بندوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی اللہ کے دین کا کام کیا، بھلے ہی شکلیں مختلف تھی لیکن دین کا کام ضرور کیا. اس لیے اللہ کا کام تو چلتا رہے گا، یہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے. اور ہر گھر میں کچے پکے مکان میں میرے رسول کی حدیث ہے کہ دین پہنچ کر رہے گا. بس ضرورت ہے کہ ہمارا، کہتے نا انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا ہے، ہمارا کچھ حصہ لگ جاوے. اس لیے اس کام میں جتنا ہم لگ سکے لگنا چاہیے، وقت دینا چاہیے، اور اس کام کو صرف ایک کام نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھنا چاہیے. اس کے بعد احساس ہوگا. ہر کسی کی جب ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے کو میں نے اتنے بجے ڈیوٹی پر بلانا ہے یا میں نے جانا ہے، تو انسان فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ ذمہ داری ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہی ہے کہ فلاں بے نمازی کے پاس مجھے دعوت دینے جانا ہے؟ اگر یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے کہ یہ بھی ایک میری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول نے سونپی ہوئی ذمہ داری ہے، تو اگر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ مجھے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور یہ ذمہ داری ہے، میری زندگی کا حصہ ہے یہ، تو پھر دیکھیں کام کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے بزنس لوگوں کے ہیں، لیکن الحمدللہ وقت پر وقت لگاتے ہیں، وقت پر وقت دیتے ہیں، سارے کاروبار کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. اس لیے اللہ جنہیں قبول کرتا ہے وہ پھر ماحول، حالات، وقت یہ سب نہیں دیکھا کرتا. اس لیے ہمیں اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ خدایا میں تو اس قابل نہیں کہ تیرے دین کا کام مجھ سے ہو سکے، لیکن پیارے اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، اپنے فضل و کرم سے مجھ سے تیرے دین کا کام لے. یہ دعا ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں صلاحیتیں کتنی بھی ہو، قرآن حدیث کا علم کتنا بھی ہو، لیکن اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو پھر صلاحیت تو رہے گی لیکن اس کا استعمال نہیں ہوگا. اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے. دعوت کے تمام ساتھیوں سے میں کہوں گا کہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ خدا تو نے اس کام میں لگایا ہے، ہمیشہ ہمیں لگائے رکھ، جمائے رکھ، اور اپنے اکابرین اسلاف کی قدردانی کے ساتھ اس کام کو صحیح نہج سے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے لیے تو میں کہا کرتا ہوں اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہوا کہ ہمیں ایک ایسے علاقے میں پیدا کیا کہ جہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہے. بس ضرورت ہے کہ ہم اس اعتدال کی قدر کریں اور ان چیزوں کو اپنائیں. تو تمام ساتھیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.
جو ذمہ داری میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر دے گئے ہیں، اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ بس یہ احساس ہم میں پیدا ہو جائے، یہ مقصد تھا حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ کا، کہ یہ جذبہ احساس ہر کسی میں پیدا ہو جائے کہ مجھے خدا کے بچھڑے ہوئے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تشکیل کیا ہے؟ تشکیل کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر نکلنا بھی آسان ہو جائے، نکالنا بھی آسان ہو جائے۔ تشکیل کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ جو شکل ابھی ہے اس کو بدلنا ہے۔ اگر میرے دل میں دنیا ہے تو دین لانا ہے، اللہ لانا ہے۔ اگر میرے دل میں غیروں کا طریقہ ہے تو مجھے میرے رسول کا طریقہ لانا ہے۔ اس کا نام تشکیل ہے، اور اس لیے نکالا جاتا ہے کہ جو میرا خدا میرا رسول چاہتا ہے ویسے ہی میں شکل لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤ، اس کے لیے تشکیل کی جاتی ہے۔